حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع اصلاح معاشرہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یکساں اہمیت ہے۔ آج کے ہمارے مدرس جامعہ معہد الخلیل بہادر آباد کے شیخ الحدیث جناب مولانا محمد یوسف مدنی صاحب ہیں، اور آج کے موضوع کے جو پوائنٹس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، ماحول و معاشرہ کے بگاڑ کے بنیادی اسباب کا تجزیہ۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فریضے کی اہمیت۔ نمبر 3، معروف و منکر دونوں پر یکساں توجہ کیوں ضروری ہے۔ نمبر 4، اس بارے میں شریعت کا مقرر کردہ اصول اور طریقہ کار۔ نمبر 5، موجودہ معاشرے میں رائج مختلف قسم کے منکرات۔ نمبر 6، ایسے مواقع پر سلف صالحین کی عزیمت و استقامت کے چند نمونے۔ نمبر 7، موجودہ صورتحال میں ہم اپنی ذمہ داری سے کس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبَنَّ لَكُمْ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان دین، برادران عزیز اور قابل صد احترام حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین کے نام پر اور مختلف دینی عنوانات سے ماحول اور معاشرے میں یہ جو مجالس اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ان کا بنیادی مقصد لوگوں کی صحیح فکری اور ذہنی رہنمائی اور ان کو دین کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ جوڑنا اور انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے اس کو مستحکم اور مضبوط کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور اسی مقصد کے پیش نظر اس مرکز میں بھی ہر ماہ کی دوسری اتوار کو مختلف دینی عنوانات سے یہ پروگرام ہوا کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کا ایک حصہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے عنوان سے منعقد ہوا۔
دین اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اگر ہم ان کا تجزیہ کریں تو ان سب کا نچوڑ صرف اور صرف ان دو الفاظ ہی میں ہے. پہلا لفظ معروف اور دوسرا لفظ منکر. معروف ہر اس اچھے کام کو کہتے ہیں جس کو دین اسلام نے سراہا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی ترغیب دی ہے، اور اس سلسلے میں جس قسم کی کاوش ہو اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو پسند کیا، جس کو ہماری زبان میں نیکی کہا جاتا ہے. ہر وہ اچھا کام، ہر وہ پسندیدہ کام جس کے کرنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے اجر و ثواب کا وعدہ مقرر فرمایا. اور اس کے بالکل بالمقابل ایک دوسرا لفظ منکر ہے، جس کا مطلب ہے ہر وہ ناپسندیدہ کام اور ہر وہ ناپسندیدہ بات جس کے کرنے یا کہنے اور سننے سے شریعت نے منع کیا، اللہ اور اس کے رسول نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، یا اس پر عذاب اور اللہ کے پکڑ کی وعید آئی. انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ ساری کی ساری تعلیمات اور ہدایات ان دو الفاظ کے اندر گھومتی ہیں کہ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے بچنا ہے، جن کو کرنا نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا صرف، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل بھی دے دیا کہ دیکھو تم اس دنیا میں بھیجے جا رہے ہو، اب تم نے اس دنیا کی زندگی کو اس انداز کے مطابق گزارنا ہے اور اس طریقے سے گزارنا ہے کہ تم ہمارے ان احکامات پر عمل کرو گے، ان پر عمل پیرا ہوگے، اور ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلے ہوئے. اگر اس طریقے سے تم نے زندگی گزار دی تو تم کامیاب ہو گئے. معاشرے کی خرابی اس وقت ہوتی ہے اور معاشرے میں بگاڑ اس وقت ہوتا ہے جب معاشرہ یا معاشرے کے افراد ان دونوں الفاظ سے اور ان دونوں حقیقتوں سے ناآشنا ہو جاتے ہیں. اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ بے شعوری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر معروف و منکر کا فرق دلوں سے، ذہنوں سے اور دماغ سے اس قدر مٹ جاتا ہے کہ منکر کو معروف سمجھ کر اس کو نہ صرف یہ کہ کیا جاتا ہے بلکہ اس کو سراہا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کو تہذیب و ثقافت کی اور ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ معاشرے کی بگاڑ کی انتہا بن جاتی ہے. جب تک کوئی معاشرے میں رہنے والے لوگ ان دونوں حقیقتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور یہ بات ان کے دل و دماغ میں رہتی ہے کہ ہم نے ایک طرف اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے اور دوسری طرف اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچنا ہے، تو یہ معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ایک پرامن معاشرہ ہوتا ہے. یہ معاشرہ دنیا میں بھی ترقی پاتا ہے، دنیا میں بھی پھلتا اور پھولتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ لوگ اللہ کے اعزاز و اکرام کے مستحق بنتے ہیں. اور جب اس حوالے سے معاشرے کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس معاشرے سے یہ سارے کے سارے فرق مٹ جاتے ہیں جو اسلام نے متعین کیے.
ہر چیز کی جو حدود اور مراتب طے کی وہ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ ایک صالح نہیں، ایک بیمار معاشرہ بن جاتا ہے، جس کے جراثیم سے صرف وہی نہیں بلکہ ارد گرد کا سارا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم یہاں جس عنوان سے متعلق بیٹھے ہیں اور جس پر مذاکرہ مقصد ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، جس کی اہمیت سے آج کل ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم، قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کو مخاطب بنا کر اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو۔ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے فائدے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اور نکالا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ کون سا کام ہے جو کام دے کر ہمیں بھیجا گیا اور اس بنیاد پر ہم لوگوں کے حق میں نفع رسانی کا باعث بنیں گے؟ قرآن نے اگلے ہی جملے میں جواب دیا، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے وہ بنیادی کام جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، تمام لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس امت کو خطاب کیا خیر امہ کے عنوان سے، اور اس امت کو اس عنوان سے مخاطب کرنے کے بعد اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی بتلا دی۔ گویا اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو، اگر یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل امت کہلانا چاہتی ہے تو اس نے اپنی اس ذمہ داری کو پہچاننا، سنبھالنا اور نبھانا ہوگا، ورنہ یہ امت بہترین اور افضل امت کہلانے کی مستحق نہیں رہے گی۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن اس امت میں اس کا شمار ہو، اس امت میں اٹھایا جائے، تو وہ اس فریضے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اس فریضے کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑے۔ یہ فریضہ اس امت کی شناخت ہے، اس امت کی پہچان ہے۔ اس امت کو اللہ کے یہاں جو مرتبہ، جو رتبہ اور جو اکرام ملے گا اور مل رہا ہے، اس کی بنیاد یہی فریضہ ہے۔ اللہ کیا کیا اکرام ہے؟ حدیث میں آیا نحن الآخرون السابقون، فرمایا ہم یعنی اس امت محمدیہ کے لوگ قیامت کے دن اس دنیا میں تو سب سے اخیر میں آئے، لیکن قیامت میں ہم ہر چیز میں دوسری امتوں سے سبقت لے جائیں گے۔ حساب کتاب بھی اس امت کا سب سے پہلے ہوگا۔ اس کے باوجود کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے آخر میں آئی ہے، اس کے نبی سب سے آخر میں آئے، اس امت کا حساب سب سے پہلے ہے۔ حوض کوثر پر یہ امت سب سے پہلے سیراب ہوگی، پل صراط پر یہ امت سب سے پہلے اپنے نبی کے ساتھ گزرے گی، اور جنت میں داخلہ اس امت کو تمام امتوں سے پہلے نصیب ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس امت کے جنت کے اندر جو درجات بلند ہوں گے وہ کسی دوسری امت کے نہیں۔ کیوں؟ اس امت کے نبی اللہ کے سب سے چہیتے ہیں، سب سے محبوب ہیں۔ یہ امت اس نبی کی نسبت سے اللہ کے یہاں سب سے محبوب امت ہے۔ قیامت کے دن اس امت کے ساتھ اللہ کے لاڈ کا اور اللہ کے پیار کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ دنیا کے اندر یہ امت اس فریضے کو اور اس ذمہ داری کو نبھائے، جو ذمہ داری اور جو فریضہ اللہ جل شانہ نے اس پر مقرر کیا۔
حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اور ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، کہ دیکھو تم اچھے کاموں کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے دوسروں کو روکو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، تو خطرہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجیں گے، اور جب اللہ کا وہ عذاب آئے گا تو فرمایا ثُمَّ لَتَدْعُنَّ، اللہ سے خوب دعائیں کرو گے، لیکن فَلَا يَسْتَجِيبَنَّ لَكُمْ، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ جب تم اس فریضے کو چھوڑ دو گے، اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہو جاؤ گے، تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے، اس عذاب سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں اور گناہگاروں پر نہیں آئے گا۔ یعنی بسا اوقات اللہ جل شانہ عمومی عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں، بندوں پر عمومی طور پر کسی مصیبت کے نازل کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ اس لیے فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر جب عذاب آتا ہے تو عمومی طور پر آتا ہے، گناہگاروں پر تو آتا ہے، نیک لوگوں پر اس لیے کہ وہ اس ذمہ داری، اس فریضے سے غافل ہوئے جو اللہ نے ان پر مقرر کی۔ حدیث پاک میں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ بستی گناہگاروں کی بستی ہے، اس بستی کو الٹ دو اور اس بستی کو اس طرح الٹو کہ اس کا اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے اور نیچے والا حصہ اوپر ہو جائے۔ جبریل امین نے فرمایا، اے اللہ، اس میں آپ کا ایک بندہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اور وہ بندہ ایسا ہے لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے بقدر، ایک لمحے کے بقدر بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، اتنا نیک بندہ ہے۔ تو اس بستی کو جب الٹوں گا تو یہ بندہ بھی ہلاک ہوگا، کیا اس کو نہیں بچانا؟ اللہ فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا جواب میں، اقلبها علیہ وعلیہم، فرمایا اس بستی کو الٹ دو اور اس بندے کو بھی الٹ دو، اس کو بھی تباہ کر دو، ہلاک کر دو۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، او كما قال علیہ السلام، فرمایا یہ بندہ نیک تو تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن جو گناہ کے کام ہوتے تھے، جو منکرات ہوتے تھے، اس نے ان کاموں کو، ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان گناہوں پر اس کی پیشانی پر شکنیں آئی ہوں، اس نے وہ گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھا ہو، ان پر ناگواری کا اظہار کیا ہو، ان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو، گناہ اس کے سامنے ہوتے تھے، یہ خاموش رہتا تھا، فرمایا اس لیے اس کو بھی تباہ کر دو، اس کو بھی ہلاک کر دو۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر انسان جہاں اس بات کا پابند ہے کہ وہ ذاتی طور پر اپنی زندگی میں اللہ جل شانہ کے احکامات کا پابند ہو، اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، وہیں یہ ہر انسان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس بات کا بھی پابند ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر اور احکامات پر لانے کی کوشش کرتا رہے۔ دین کی بات جس طرح خود سننا، سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا،
یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اس دین کی بات کو، اس خیر کے کام کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی مومن کی ذمہ داری ہے. جس طرح خیر کو کرنا یہ مومن کے ذمے ہے، خیر کی ترغیب لانا، خیر کے کاموں پر دوسروں کو آمادہ کرنا یہ بھی مومن کی ذمہ داری ہے. جس طرح گناہ سے بچنا، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا یہ مومن پر فرض ہے، اسی طرح مومن پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گناہ سے روکے، برے کاموں سے روکے، دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا رہے، برے کاموں پر روک ٹوک کرتا رہے. یہ ذمہ داری ہے، ورنہ پھر وہ خطرہ ہے جو حدیث پاک میں بیان ہوا، کہیں اللہ کا وہ معاملہ نہ ہو. انبیاء علیہم السلام جو دین لے کر آئے، اس دین کی بقا، معاشرے میں اس دین کا قائم رہنا، اس کی بنیاد اسی نقطے پر ہے کہ معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہے. اچھے کاموں کی ترغیب دینا، برے کاموں سے اور گناہوں سے روکنا، یہ سلسلہ چلتا رہے. جس دن کہنے سننے کا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا تو یاد رکھیے معاشرے سے خیر اڑ جائے گی، معاشرہ گناہوں کے جراثیم سے بھر جائے گا. اور پھر آپ سمجھتے ہیں احادیث اور قرآن کریم کی آیات واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ جب معاشرے کے اندر برائی اس طریقے سے عام ہو جائے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کے آنے میں دیر نہیں لگتی. معروف اور منکر یہ ایک ترازو کے جزاک اللہ ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں، اور دونوں پر یکساں توجہ ضروری ہے. معاشرے میں اس حوالے سے بسا اوقات بے اعتدالی ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات ہمارا زور صرف اچھے کاموں پر تو ہوتا ہے لیکن برے کاموں سے روکنے پر نہیں ہوتا، یا خود اپنے حوالے سے اچھے کام کرنے کا جذبہ تو ہے لیکن گناہ سے رکنے کا، گناہ کو چھوڑنے کا وہ جذبہ اور وہ ذہن نہیں ہے. میرے دوستو، جس طرح خیر کے کام کو کرنا ضروری ہے، گناہ کے کام سے بچنا بھی ضروری ہے. خیر پر دوسروں کو لانا ضروری ہے، گناہ سے دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے. معروف کی مثال، اچھے کاموں کی مثال ایسی جیسے عمدہ قسم کی غذائیں اور بہت ہی طاقتور قسم کی دوائیں، اور منکر کی مثال اس پرہیز کی سی ہے جو علاج کا حصہ ہوتا ہے. اگر ہم غذائیں اور دوائیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن ہم پرہیز پر توجہ نہیں کرتے تو یقیناً ایسا علاج مفید نہیں ہوتا، اس کے اچھے اثرات مریض پر قائم نہیں ہوتے. ہم جو معاشرے میں خیر کے کام کرتے ہیں یا خیر کے کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، غور یہ کرنا ہے کہ معاشرے میں اس کے اثرات قائم کیوں نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر کے کام ایک محدود ماحول میں ہو رہے ہیں. مسجد کی چار دیواری ہے، مدرسے کی چار دیواری ہے، کسی دینی مرکز کی چار دیواری ہے، لیکن جب ہم اس ماحول سے، اس احاطے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی فضا گناہوں کی ظلمت سے اور گناہوں کی نحوست سے بھری ہوئی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پھر فتنے اس طریقے سے آئیں گے کہ کوئی گھر فتنے سے نہیں بچ سکے گا. اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا دور واقعی وہ دور ہے. گھروں کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ ساری خرافات آ چکی ہیں کہ جن کے آنے کے بعد ہم مسجد، مدرسہ یا کسی بھی دینی مرکز اور خیر کے اچھے اثرات کو اور صالح اثرات کو گھر میں نہیں لا پاتے. گھر میں آنے تک وہ سارے کے سارے اثرات ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ منکر سے بچنے پر توجہ نہیں ہے. تو خیر کے کام کے اثرات، کسی بھی نیکی کے اثرات جب ظاہر ہوں گے جب اس کے ساتھ گناہ کی پرہیز بھی مکمل طور پر ہوگی.
نماز پڑھنے کا ثواب بے شک بہت ہے، روزے رکھنے کا ثواب بے شک بہت ہے، اللہ کے ذکر کا ثواب بے شک بہت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بے شک بہت ہے، لیکن یاد رکھیے ان کی جو انوار ہیں، ان کی جو برکات ہیں، ان کی جو روحانی اثرات ہیں، وہ اسی وقت قائم ہوں گے جب ہماری ذات میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں گناہوں سے بچنے کا پورا پورا اہتمام ہو۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے تو ان نیک اعمال اور اچھے کاموں کے اثرات قائم نہیں رہ سکیں گے۔ وہ روحانیت اور وہ برکت جو کسی زمانے میں ایک مومن معاشرے کی شناخت تھی وہ قائم نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کا مسلمان یہ ذہن رکھتا ہے کہ اگر میں اللہ کی فرما برداری کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، فلاں خیر کا کام کر لیتا ہوں تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا، گناہوں سے بچنے کا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا احساس دلوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس سے اگلا مرحلہ یہ کہ آدمی صرف خود نہیں دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکے۔ شریعت کا مقرر کردہ اصول اور طریقہ کار۔ ہمارے دین کی ایک خوبی یہ ہے کہ دین اسلام میں ہمیں جس کام کا حکم دیا گیا ہمیں اس کام سے متعلق ساری ہدایات بڑی اچھی طرح دے کر اس کا پورا طریقہ کار سمجھا دیا گیا۔ دین ایک مکمل نظام ہے، ایک منظم زندگی کا نام ہے۔ جو حکم ہمیں دیا اس کے اصول، اس کے نکتے، اس کا طریقہ کار، اس کو کرنے کا انداز، اس کے کرنے کے وقت میں جن بنیادی نقطوں اور اصول کو مد نظر رکھنا ہے، یہ ساری ہدایات دین نے ہمیں دے دی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب دین نے ایک مسلمان پر لازم کیا تو اس کا طریقہ کار بھی بتلایا۔ قرآن کریم میں غور کیا جائے تو اس بارے میں ہمیں ابتداً دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ فریضہ عمومی طور پر ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ خیر کی بات دوسرے تک پہنچائے، دوسروں کو اللہ کے احکامات کی ترغیب دے اور اس پر لائے، اور اس کے بعد دوسروں کو گناہ سے روکنے کی پوری پوری کوشش کرے اور ان کو گناہ کا گناہ ہونا بتلائے۔ دوسری طرف قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ فریضہ عمومی طور پر جس طرح ہر مسلمان کے ذمہ ہے، خصوصی طور پر بھی یہ فریضہ مسلمانوں پر اس طرح لاگو ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایک ایسی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو اس مقدس مشن کے لیے وقف کر دے، تمام کاموں سے ہٹ کر اس کا بنیادی مقصد معاشرے میں اللہ کے احکامات کو، اللہ کے شریعت کو نافذ کرنا اور لوگوں کو دین پر لانا، اچھی باتوں کی تلقین اور برے کاموں سے روکنا، یہ اس کا بنیادی مقصد اور اس کا مشن ہو۔ جس طرح آج مختلف ذمہ داریوں کے لیے مختلف تنظیمیں بنتی ہیں، مختلف مقاصد کے تحت اور مختلف کوششوں کے تحت تجاویز پاس ہوتی ہیں، قیام امن کے لیے مستقل کمیٹی بنانے کی تجویز دی جاتی ہے، اس طرح کے اور بہت سے کام ہیں۔ بالکل اسی طرح معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک مستقل جماعت مقرر کی جائے تاکہ اسلام کا صحیح تشخص اور اسلام کی جو اصل شکل ہے وہ معاشرے کے اندر باقی رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ فریضہ حکومت وقت کی سرپرستی میں ہوا کرتا تھا۔ معاشرے میں ائمہ، مؤذنین، مفتی، قاضی حضرات جو عوام میں فیصلے نمٹاتے تھے، جو دین کے مسائل کو عملی طور پر معاشرے میں نافذ کرتے تھے، اس قسم کے اور بہت سے کام جو اسلام کی شناخت ہیں،
دین کی بنیاد ہیں، یہ حکومت کی ماتحتی میں اور اس کی سرپرستی میں ہوا کرتے تھے۔ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ جس کے اندر نیکی کے جذبات خود بخود پروان چڑھتے تھے۔ اب حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، نوعیت بدلتی چلی جا رہی ہے، اس لیے اپنے اپنے طور پر ہر علاقے کے، ہر محلے کے، ہر شہر کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہلو پر غور کریں۔ ایک جماعت ایسی ہو جس کا مقصد معاشرے کے اندر خیر کو لانا اور معاشرے سے منکرات کو ختم کرنا ہو تاکہ اسلام کی صحیح شناخت باقی رہے۔ شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں 2 ہدایات دی۔ پہلی ہدایت تو یہ دی کہ دیکھو، جب تم کسی اچھے کام کا لوگوں کو حکم کرو یا برے کام سے لوگوں کو روکو تو تم اپنی حیثیت کو، اپنی ہمت کو اور اپنی استطاعت کو مد نظر رکھو۔ اور اس سلسلے میں 3 درجے شریعت نے بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ یہ نہیں کہا ہاتھ سے روک دو، فَلْيُغَيِّرْهُ ہاتھ سے بدل دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گناہ کا کام ہو رہا ہے صرف اس کو روکنا نہیں ہے بلکہ اس برائی کو اچھائی سے بدلنا ہے۔ اس انداز میں محنت کرنی ہے کہ یہ شخص جو گناہ کا کام کر رہا تھا، یہی شخص اس گناہ کی جگہ نیکی کے کام کو آمادہ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ جس جگہ پر گناہ کا اڈا تھا اسی جگہ نیکی اور خیر کا مرکز قائم ہو جائے۔ فرمایا اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اس کی صورت کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے، گھر کا بڑا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں میری بات مانی جاتی ہے۔ اب اگر وہ گھر میں کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھتا ہے لیکن وہ اس کام پر خاموش ہو جاتا ہے تو شریعت کے نقطہ نگاہ سے یہ شخص مجرم ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو، شیخ اپنے مرید کو، جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو اس برے کام سے روکے طاقت کے زور پر، اور اس طریقے سے روکے کہ اس سے وہ کام چھوٹ جائے، وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر بہت سے گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس پر چپ سادھ لیتے ہیں اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خیر قائم رہے گی۔ گھروں کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود باپ بیٹے کو نہیں روکتا، استاد شاگرد کو نہیں روکتا۔ باپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بڑے بھائی کو معلوم ہے کہ میرا چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا، اس کے باوجود دونوں ایک پلیٹ پر اور ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ کیا یہ دینی حمیت اور غیرت کے خلاف نہیں ہے؟ نماز تو وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ بعض علماء نے کہا کوئی شخص نماز چھوڑ دے اس کی گردن اڑا دو، قتل کر دو، یہ وہ فریضہ ہے۔ لیکن آج معاشرے میں اس حوالے سے گھروں کے اندر جو کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہیں۔ اس سب کے باوجود ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہے۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی ماتحت ہے، میری آواز اس پر مؤثر ہوگی، میں آنکھ دکھاؤں گا تو یہ گردن نیچی کر لے گا، میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تو اس کے ہاتھ کے اندر جو اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ اس کو چھوڑ دے گا، یہ اپنی اس حرکت کو، اس بری روش کو ترک کر دے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے
کہ یہ ذمہ داری ہے اس شخص کی. فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران اور محافظ ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. آگے حدیث میں تفصیل آئی فالرجل راع علی اہل بیت، آدمی اپنے بال بچوں کا نگران ہے، محافظ ہے، اس سے سوال ہوگا اللہ کے یہاں کہ تم نے اولاد کی صرف دنیاوی تعلیم پر توجہ کی تھی یا ان کو دینی تعلیم بھی سکھائی. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اس کی نیکیوں کو اس کی اولاد نے کھا لیا. نیکیاں خوب کی تھی لیکن اولاد کو دین پر لانے کی محنت نہیں کی، اولاد کو دنیاوی ترقیاں خوب دلائیں، اعلیٰ تعلیم دلانے کی خوب کوشش کی، لیکن اولاد نمازی بن جائے، اولاد پرہیزگار بن جائے، اولاد کا دین سے اور بزرگوں سے تعلق ہو جائے، اولاد کو دین کے بنیادی اصول معلوم ہو جائیں، ان کے اندر دینی غیرت اور حمیت آ جائے. اس موضوع کو سوچا نہیں. قیامت کے دن وہ اولاد اللہ سے جھگڑے گی کہ اس نے ہمیں دنیا سکھائی لیکن دین سے غافل رکھا، ساری نیکیاں اس وجہ سے ضائع ہو گئی. تو یہ بنیادی فریضہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. دوسری بات فرمائی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ ہو رہا ہے، برا کام ہو رہا ہے، آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو روک نہیں سکوں گا، وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ہے، تو فرمایا پھر اپنی زبان سے اس کو بدلو، صاف کہہ دو کہ یہ کام برا ہے. معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں خرابیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں جو محفلیں خوشی کی نام پر منعقد ہوتی ہیں، عین اسی خوشی کے موقع پر وہ بہت سے کام ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں. مخلوط اجتماعات بھی ہیں، اور اس سے آگے اللہ حفاظت فرمائے گانا باجے کی اور رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کر رقص کرتے ہیں. یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور یہ سارے کام معاشرے کے ان لوگوں کے سامنے میں بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو یا دوسروں کو دیندار نظر آتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں. اب ایسے لوگ ان تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. شریعت کہتی ہے اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو روک دو. اگر کسی آدمی کی کوئی عزت متاثر ہو تو وہ ایسے موقع پر بائیکاٹ کر جاتا ہے کہ جی میری توہین ہوئی ہے، اب میں اس خوشی میں شریک ہونے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں، اپنے وقار کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن دوسری طرف جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کیا جائے وہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ خرافات ہوئیں تو ہم اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکیں گے؟ کیا ہمارے اندر اتنی غیرت اور حمیت بھی نہیں ہے؟ اپنے ذاتی مطالبات منوانے کا جہاں موقع آئے گا، ذاتی عزت اور وقار کا جہاں مسئلہ آئے گا وہاں ہم بڑے سے بڑا اسٹینڈ لے لیتے ہیں، اور جہاں منکرات کا مسئلہ ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں کا معاملہ ہو، خرافات کا اور بدعات کا معاملہ ہو، وہاں ہم چشم پوشی کر جاتے ہیں. یہ تضاد کیوں ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ دیکھو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، صاف کم سے کم اپنی زبان سے تو کہہ دو کہ یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام برا ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کہنے کے اندر فتنے کا خطرہ ہے. ایک خطرہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی نے زبان سے کہا تو دوسرا شخص ضدی ہے، دوسرا شخص پرلے درجے کا بے وقوف ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے. کبھی خطرے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی برے کام سے دوسرے کو روکا تو وہ بجائے اس کے کہ اس کام سے روکے
اس کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو، الٹا وہ آپ کا مذاق اڑائے، آپ کو استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنا دے۔ اب یہاں بڑی نزاکت ہے، ایک طرف آپ اس کو گناہ سے روک رہے ہیں، لیکن دوسری طرف خطرہ ہے اگر آپ اس کو روکیں گے اور وہ مذاق اڑائے گا تو خود اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، گناہ کرنا یہ گناہ ہے۔ گناہ آدمی کتنے کر لے، اگر اللہ کے سامنے 2 آنسو بہائے گا صدق دل سے، اللہ معاف کر دیں گے۔ کتنے گناہ کر لے، آدمی کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یا گناہ سے روکنے والے کا مذاق اڑانا، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی کی کسی ہلکی سنت کو برا بھلا کہنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے مواقع آتے ہیں ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ خطرہ ہوتا ہے کہ دین ختم ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، نمازیں ضائع ہو جائیں گی، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایسی صورت کے اندر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دیکھو اگر دوسرے کو روک نہیں سکتے تو دل سے پھر اس کام کو برا سمجھو۔ لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ۔ اب دل سے بدلنا کس طرح ہے؟ علماء نے کہا دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ آپ دل سے روک تو نہیں سکتے، دل کے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس اتنا زیادہ ہو کہ اس کے نتیجے میں طبیعت کے اندر ایک کوڑھن اور ایک بے چینی پیدا ہو جائے کہ ہائے یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے، اور افسوس میں اس نافرمانی کو روک نہیں پا رہا۔ دل میں یہ بات ہو کہ کسی طرح مجھے موقع مل جائے، کسی طرح کوئی معاملہ صاف ہو تو میں اس گناہ کو بدلوں۔ بس یہ جو بے چینی ہے یہ اصل چیز ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے کسی کام کو برا سمجھنا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اپنے ایمان کی خیر منا لو۔ کتنے کام ہوتے ہیں گناہ کے ہم دیکھتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، کبھی ہم دل میں اس کا استحضار نہیں کرتے کہ یہ کام برا ہے۔ کم سے کم ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں، اس وقت میں اللہ سے متوجہ ہو کر اللہ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی اس برائی کو ٹال دیجئے اور اس آدمی کو اس گناہ سے بچا لیجئے۔ یہ بے چینی ہر مومن کے دل میں پیدا ہونی ضروری ہے۔ یہ بے چینی جب آئے گی تو اسی وقت معاشرے کی خیر اور معاشرے کی کامیابی اور معاشرے کی دین پر آنے کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ کے نبی کا کیا حال تھا؟ جب اللہ نے اپنے نبی کو وحی عطا کی تو پہلی وحی عطا ہوئی، سورہ اقرا کی 5 آیات نازل ہوئی، اس کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پھر بھی جاتے تھے۔ علماء نے کہا کیا تھا؟ ایک بے چینی تھی اللہ کے نبی کے دل میں، وحی نازل ہونے سے پہلے بھی مشرکین کی بری حرکات پر آپ کڑتے تھے، اور وحی نازل ہونے کے بعد بھی وہ بے چینی بڑھتی رہی یہاں تک کہ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا مستقل، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہوئیے، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، گناہ کے کاموں سے بچائیے۔ اتنی بے چینی تھی، اتنا غم آپ کو رہتا تھا کہ اللہ خود اپنے نبی کو بار بار قرآن میں تسلی دیتے ہیں، اور قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا، آپ ان کا غم نہ کھائیے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ ایمان نہیں لا رہے، کیا آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے افسوس میں اپنے آپ کو مار ڈالیں گے؟ اتنا غم، اتنی بے چینی کہ اللہ کو تسلی دینا پڑ رہی ہے بار بار اپنے پیارے اپنے حبیب کو کہ آپ اتنا غم نہ کریں۔ یہ شناخت ہے ایک مومن کی اور ایک سچے داعی کی کہ اس کے دل کے اندر ایسی بے چینی ہو جائے کہ میرا یہ بندہ،
میرا یہ بھائی، اللہ کا یہ بندہ اللہ کی اس نافرمانی میں کیوں مبتلا ہے، کاش کہ وہ اس نافرمانی سے بچ جائے۔ جس طرح ہم کسی آدمی کو ایک گڑھے کے اندر گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو روکنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کسی آدمی کو کوئی گناہ کرتا ہوا دیکھیں تو بالکل اسی طرح ہم گھبرا جائیں، ہم بے چین ہو جائیں کہ اس سے یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس بارے میں کچھ ہدایات دی کہ دیکھو، اگر تم کسی کو اچھے کام کا حکم دیتے ہو یا برے کام سے روکتے ہو تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا۔ ایک تو یہ کہ اس کام کے کرنے میں، اس فریضے کو انجام دینے میں ناقابل برداشت اذیت کا خطرہ نہ ہو۔ دین رحمت ہے نا، اعتدال ہر چیز میں ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی فتنہ کھڑا ہوگا، ناقابل برداشت اذیت کا خطرہ ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اس وقت میں خاموش ہو جائیں، لیکن دل سے اس کو برا سمجھیں۔ عزیمت یہی ہے، استقامت یہی ہے، دینی غیرت اور حمیت یہی ہے کہ اس وقت میں بھی آپ اللہ کا کلمہ، دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ منکر تمہارے سامنے ہو رہا ہو۔ اگر گناہ سامنے ہو رہا ہے، گناہ کو ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روکیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ کہیں گناہ ہوا، اب ہمارے ذمہ نہیں کہ ہم وہاں پہنچیں، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ جو کام آپ کے سامنے ہو آپ اس کو روکیں۔ اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس میں تبلیغ کرنا، یا کوئی گناہ کا کام ہے اس سے روکنا واجب ہے، اور اگر کوئی چیز مستحب ہے تو اس سے روکنا مستحب ہوگا، یا اس کی ترغیب دینا مستحب ہوگا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی خیر کے کام کی تلقین کا یا کسی گناہ سے روکنے کا بیڑا اٹھائیں تو ہمیں خود معروف اور منکر کی پوری پہچان ہو۔ اس وجہ سے بھی بہت سی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی کو صحیح مسئلے کا خود علم نہیں ہوتا، اور صحیح مسئلے کا علم نہ ہونے کی بنا پر جب آدمی سوچے سمجھے بغیر اس میدان میں قدم اٹھاتا ہے، اس چیز سے دوسروں کو روکتا ہے یا کسی خیر کے کام پر دوسروں کو آمادہ کرتا ہے، تو بسا اوقات اس معاملے میں غلط فہمی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ناقابل تلافی بسا اوقات نقصان اس شخص کو یا معاشرے کو اور ماحول کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں، بزرگان دین نے ایک بڑی گر کی بات کہی۔ سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ بات آتی ہے کہ جی ہم تو لوگوں کو خیر کی بات کہتے بھی ہیں یا برے کاموں سے روکتے بھی ہیں، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ اب اس حوالے سے بے اعتدالی ہوتی ہے، بسا اوقات بعض لوگ مایوسی کا شکار ہو کر اس کو چھوڑ ہی دیتے دوسری طرف بعض لوگ اس معاملے میں پھر غلو کا شکار ہوتے ہیں، وہ ایسا غلط یا سخت طرز عمل اختیار کرتے ہیں جس کی بنا پر اس سے دوسرے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اور بنیادی نقطہ یہ کہ جی ہم بات کہتے ہیں لیکن دوسرے اس کا اثر نہیں لیتے۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے جیسے عرض کیا گیا تھا، ہمیں ہر چیز کے اصول طریقہ کار بتلایا ہے۔ علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی بات، حق کی بات ہم کہتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، تو سوچنا یہ ہے کہ اس کا اثر ظاہر کیوں نہیں ہوتا۔ فرمایا صحیح بات صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح طریقہ کار کے ساتھ کی جائے تو اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ تو تین چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بات صحیح ہو، کہیں ایسا تو نہیں مسئلہ سمجھنے میں ہم سے غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے علم کی کمزوری ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہے؟ اخلاص، نصیحت، دوسرے کی خیر خواہی، اللہ کو راضی کرنا، یہ مقصد ہے۔ دوسرے کو تکلیف دینا، دوسرے کو ٹارگٹ بنانا،
دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا، دوسرے کی شخصیت کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت پر انگلی اٹھانا، کیچڑ اچھالنا، یہ مقصد نہ ہو۔ بنیادی مقصد یہ کہ میرا یہ بھائی ہلاکت کے گڑھے کے قریب جا رہا ہے، میں کس طرح سے اس کو نکالوں تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے، مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ پھر طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے۔ کبھی خرابی یہ ہوتی ہے کہ نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، بات بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن طریقہ کار کے اندر غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ ہم نے بات، قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دیکھو حکمت کے ساتھ، مصلحت دور اندیشی کے ساتھ اور عمدہ انداز کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کبھی جھگڑا بھی ہوتا ہے، مخاطب ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا، دلائل کا مذاکرہ ہوتا ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے سلجھے ہوئے انداز میں مباحثہ کرو، ان سے اس انداز میں تکرار کرو جس سے مقصد دوسرے کو صحیح بات پہنچانا اور دوسرے کو صحیح بات سمجھانا ہو۔ تو غلطی بسا اوقات یہ ہوتی کہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کا مقولہ مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ دیکھو فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، یہ ہمارا بڑا سرکش بندہ ہے، لیکن ساتھ میں فوراً فرمایا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ دیکھو اس سے بات نرم کہنا، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، یہ شاید اس کے دل میں ہمارا خوف آ جائے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے یہ بات کس سے کہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ کے نبی ہیں، اور کس کے بارے میں کہی؟ فرعون کے بارے میں، جس کے بارے میں خود اللہ کو پتا ہے، اللہ عالم غیب ہیں، ماضی حال مستقبل سب کو جانتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ یہ کبھی ہدایت نہیں لائے گا، یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت کائنات میں، لیکن اس کے باوجود تلقین یہ کی قولا لہ قولا لینا۔ دیکھو بات اس سے نرم کہنا، سخت انداز میں بات نہ کرنا۔ اس میں قیامت تک کے داعیوں کو پیغام دے دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود جب ان کو یہ ہدایت ہے تمہارے لیے بدرجہ اولا یہ ہدایت ہے کہ جب دین کی بات دوسرے کے سامنے رکھو تو نرم انداز میں، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ بات کو رکھو، اور پھر کیا ہوگا؟ لعلہ یتذکر او یخشی۔ جب دین کی بات کرو تو مثبت ذہن کے ساتھ کرو۔ ہم جب بات کہتے ہیں تو شروع ہی میں ہمارے ذہن منفی ہوتا ہے، ہم شروع ہی میں دوسرے سے شاکی ہوتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری بات سنتا نہیں ہے، یہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ کہا نہیں، اپنے ذہن کو مثبت رکھ کر بات کرنی ہے کہ یہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہدایت کی توفیق اللہ کے قبضے میں ہے، شاید اللہ جل شانہ اس کو نصیحت کی توفیق دے دے۔ اور اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے نبی نے رو رو کر بعض لوگوں کے بارے میں بد دعا کی نماز کے اندر، لیکن اس کے باوجود بعضوں کے حق میں اللہ نے فیصلہ کیا تھا ہدایت کا، قرآن اتار دیا اللہ نے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ غزوہ احد میں کیا نہیں کیا کافروں نے؟ دندان مبارک شہید کر دی اللہ کے نبی کے، خود کی کڑیاں چہرے میں گھس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑا کر گر پڑے۔ وہ ذات جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، اس کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کے دشمن کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کیف یفلح قوم ولوا امرهم فعلوا بنبیہم ہکذا۔ وہ قوم کس طرح کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ اللہ نے آیت اتار دی کہ اے نبی آپ کو ان کے معاملے میں اختیار نہیں ہے، اللہ عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کریں، اللہ کو پورا اختیار ہے۔ بہت سو کو ہدایت مل گئی، تو ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، جب اپنے ذہن کو مثبت رکھ کر کام کیا جائے گا
ایک طرف اس کو نصیحت کرنی ہے، دوسری طرف تنہائی میں اللہ سے رو رو کر اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ فضل کا معاملہ ضرور فرمائیں گے۔ تو یہ نقطہ غلط ہے کہ جی ہم بات کہتے ہیں، دوسرے بات سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، کہیں کمزوری ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اور پھر آخری پہلو یہ کہ یاد رکھیے شریعت نے ہمیں بات پہنچانے کا ذمہ دار بنایا، بات منوانے کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ قرآن نے بار بار کہا لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر نگران مسلط نہیں ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں، ان کی بات منوانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کل 19 آدمیوں کو ہدایت کی توفیق ہوئی، کیا ان کا اجر کم ہو گیا؟ نہیں، اللہ کیا وہ اسی بات کے مکلف تھے، اپنی محنت کرتے تھے۔ کیسی محنت کرتے تھے؟ قوم مارتی تھی، اتنا مارتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کمبل میں کپڑے میں لپیٹ کر ڈال کے آ جاتی تھی یہ سمجھ کر کہ مر گئے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر تبلیغ شروع کرتے۔ 950 سال کے بعد شکوہ کیا اللہ سے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن ان کو بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں آپ کے قریب بلاتا تھا اتنا یہ دور بھاگتے تھے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، میں جب ان کو آپ کی طرف بلاتا تھا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے، ضد اور ہٹ دھرمی پر جمے رہتے تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کھلی مجلسوں میں بھی دین کی بات پہنچائی، چپکے انفرادی طور پر بھی ان کو آپ کا پیغام پہنچایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، ان کو یہ بھی کہا دیکھو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بڑے غفار ہیں، بخشنے والے ہیں، اللہ کی رحمت آئے گی، اور دیکھو اللہ سے معافی مانگنے کا فائدہ تمہیں دنیا میں ہوگا آخرت سے پہلے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش برسائیں گے آسمانوں سے، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں مال بھی دیں گے، تمہاری اولاد کو بڑھائیں گے، تمہیں باغات اور نہریں عطا کریں گے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی عظمت کا پاس نہیں کرتے؟ قرآن نے پوری سورت اتاری، نوح علیہ السلام کی دعوت کا کیا طریقہ تھا، ایک داعی کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، معاشرے میں ہر مومن کو دین کی بات کس طرح پہنچانی چاہیے، اس کے لیے صبر، عزیمت و استقامت کتنی ضروری ہے، ساری باتیں قرآن نے پہنچا دی۔ اور سلف صالحین واقعی انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے جانشین تھے، عجیب و غریب واقعات ہیں، کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں اور بات کو سمیٹتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور فقیہ اور محدث ہیں، 4 بڑے اماموں میں سے فقہ کے ایک بڑے امام ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ خلیفہ وقت بعض گمراہ لوگوں کے نظریے سے متاثر ہو کر اور ان کے ورغلانے میں آ کر اس نظریے پر جم چکا تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اس وقت میں علماء حق ڈٹے رہے۔ خلیفہ وقت نے اعلان کرا دیا مامون الرشید نے کہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کو قتل کروا دوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ ہٹتے رہے، یہاں تک تفصیل کا موقع نہیں ہے، لکھا ہے کہ صرف 2 آدمی رہ گئے، ایک امام احمد بن حنبل، ایک نوح بن ابی مریم۔ سن 204 ہجری میں مامون کا انتقال ہوا، اس کے بعد خلیفہ معتصم باللہ اس کی وصیت کے مطابق مسند خلافت پر آیا۔ مامون نے وصیت میں لکھا تھا کہ اس مسئلے کو مضبوطی سے چلانا ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے اور اس کو مشن بنا کر اس پر کام کرنا ہے۔ وہ جمع رہا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کی استقامت میں فرق نہیں آیا۔ لکھا ہے کہ قید میں لایا گیا، 4 بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوتی تھیں، بڑے کمزور تھے، نحیف تھے، پاؤں کے اندر 4 بیڑیاں، روزے سے ہیں،
خود خلیفہ وقت آ کر منت کرتا ہے کہ دیکھو تم اپنے موقف سے پھر جاؤ، کہہ دو قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے. کہا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ خود مخلوق نہیں، خالق ہے اللہ. اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے، میں اس کو کیسے مخلوق. خلیفہ منت کرتا ہے، نہیں مانتے. آخر کار خلیفہ نے کہا گردن نہیں اڑاؤں گا، تڑپا تڑپا کر ماروں گا. چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ پھر 28 اور بعضوں نے اس سے آگے 80 سے زائد لکھا ہے کوڑے ان کو لگائے گئے. اور وہاں کے حاضرین مجلس کہتے ہیں، خود کوڑے لگانے والے کہتے ہیں کہ وہ ایسے کوڑے تھے کہ اگر کسی ہاتھی کو لگایا جاتا تو وہ بھی بلبلاتا. امام احمد بے ہوش ہو جاتے روزے سے، پھر ہوش میں آتے تو پھر یہی بات کہتے کہ میرے پاس اللہ کی کتاب یا اللہ کی سنت سے کوئی دلیل لاؤ تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں. 28 مہینے قید میں رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اس سے نجات عطا فرمائی. ان کی وفات کے وقت بھی ان کے جسم پر اس کے نشانات تھے، لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اللہ نے ان کو یہ عزت دی کہ پھر ان کا وجود اسلام کی اور اہل سنت ہونے کی شناخت بنا. چنانچہ بعض علماء کہتے تھے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام احمد سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ صاحب سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کا پیروکار ہے. علی ابن مدینی ایک بڑے محدث ہیں، فرمایا اللہ نے اپنے دین کو 2 آدمیوں سے عزت بخشی، تیسرا کوئی نہیں تھا. ایک ابو بکر صدیق، اس زمانے میں جب لوگ مرتد ہو گئے تھے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، ابو بکر کھڑے ہوئے اور دین کو باقی رکھا. اور ایک امام احمد، اس زمانے میں جب خلق قرآن کے مسئلے میں خلق خدا کو گمراہ کیا جا رہا تھا، امام احمد ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا. میرے دوستو، اس ساری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں اور پہچانیں. آج معاشرے میں طرح طرح کے منکرات ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان کے منکر ہونے کا احساس نہیں ہے، یا دوسروں کو منکر سے روکنے کے حوالے سے صحیح اور مثبت انداز میں فکر نہیں ہے. سب سے پہلے درجے میں اپنی ذات، پھر اپنے گھر سے اس محنت کو چلانا ہے. گھر ٹھیک ہوتے ہیں تو گھروں سے ہی معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوگا. آج ہم دیکھ لیں اپنی مساجد کا حال دیکھ لیں. مساجد کتنی آباد ہیں، نمازوں کی کتنی پابندی ہے، نماز پڑھی جاتی ہیں تو کس انداز میں ہم نماز کو پڑھتے ہیں. مساجد مختلف قسم کی خرافات سے، موبائلوں کی آوازوں سے، ہر طرح کی چیزوں سے بھری پڑی ہیں، گونجتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا. عین نماز کے وقت میں وہ سارے کام ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہوتے ہیں. ہم اپنے بازاروں میں چلے جائیں، بازار لوٹ مار، خیانت، ناپ تول کی کمی، دھوکہ، بد عہدی، دوسرے کو تکلیف دینا، دوسرے کا مال غلط طریقے سے لینا، چوری چکاری، ان سب چیزوں سے ہمارے بازار بھرے پڑے ہیں. ہم اپنے گھر کے اندر آ جائیں، ہمارے گھر کے اندر ہر وہ چیز ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. ایک زمانہ تھا کہ گھر قرآن کریم کی تلاوت سے گونجا کرتے تھے، اور حدیث میں خود ہے، فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. دیکھو اپنے گھروں میں نمازوں کا کچھ حصہ رکھو، ان کو قبریں نہ بناؤ. تو گھر بنانا الگ چیز ہے اور گھر کو بسانا الگ چیز ہے. آج ہم نے اپنے گھر بنائے تو صحیح، لیکن بسانے کی کوشش نہیں کی. گھر بستے ہیں، گھروں میں پیار محبت آتا ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، نمازوں سے. ہمارے گھر ان چیزوں سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنی تقریبات کو دیکھ لیں، مخلوط اجتماعات، وقت کا ضیاع، نمود، فضول خرچی، اس طرح کے کتنے منکرات ہیں جو معاشرے میں ہو رہے ہیں. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص نے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہے اور اس میدان میں قدم اٹھانا ہے. اگر صحیح مثبت انداز میں ہر آدمی معروف یعنی اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے روکنے کی محنت کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن معاشرہ بدلے گا. اور یاد رکھیے، معاشرے کے اندر جہاں بدی کی طاقتیں کام کر رہی ہیں وہیں خیر کی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں. یہ دین غالب رہنے کے لیے ہے، دین مٹ نہیں سکے گا، دین غالب رہے گا. خوش نصیب ہے وہ شخص جو دین کے غلبہ، دین کے نفاذ میں، معاشرے میں خیر باقی رہنے میں
اپنا حصہ بھی ڈلوا لے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ایسے لوگوں میں شمار ہوگا. اللہ پوچھے تو کہہ سکتا ہے. قرآن نے کہا بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے. کچھ وہ تھے جو گناہ کے کام کرتے تھے, کچھ وہ تھے جو ان کو گناہ سے روکتے تھے, کچھ وہ تھے جو خاموش رہتے تھے. جب نیک لوگوں نے آپس میں بات کی اور جو لوگ خاموش رہتے تھے انہوں نے نہیں عن المنکر کرنے والوں سے کہا کہ تم ان کو روکتے کیوں ہو, فائدہ تو کچھ ہوتا نہیں. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. کہا ہم یہ کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم قیامت کے دن عذر پیش کر سکیں. اللہ پوچھیں کہ تمہارے اس نگاہوں کے سامنے یہ برائیاں ہوتی تھیں, میرے نبی کی سنتوں کو پامال کیا جاتا تھا, میرے دین اور دین کی بات کہنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا, میرے نبی کے احکامات کو ایک ایک کر کے توڑا جاتا تھا. ہم یہ کہہ سکیں گے اے اللہ ہم نے اپنا فریضہ عائد جو تھا وہ پورا کر دیا تھا, اللہ ہمارے عذر کو قبول فرما لیں گے. اللہ سے امید یہی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کچھ اعلانات ہیں, پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. اعلانات کی بھی اپنی اہمیت ہے اور غور سے سنے انہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے شہر کراچی میں جو دہشت گردی کی ایک لہر کئی سالوں سے چلی اور اس میں ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام کو شہید کیا گیا, تو وہ ایک لہر چل تو رہی تھی, لیکن اس لہر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور اس میں سب سے پہلے یہاں کراچی میں مولانا محمد اسلم شیخ عبوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو شہید کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. پچھلے ماہ حضرت مولانا رفیق الخلیل رحمۃ اللہ علیہ شہید, ان کو شہید کیا گیا. ابھی چند دن پہلے جو ہے بڑے مفتی صاحب جامعہ بنوری ٹاؤن کے رئیس دارالافتاء مولانا عبد المجید دین پوری صاحب کو شہید کر دیا گیا. ان کے ساتھ ایک اور جید مفتی تھے مولانا صالح محمد صاحب, ان کو شہید کر دیا گیا. ایک انتہائی مخلص ڈاکٹر اور انتہائی مخلص دینی کارکن جناب ڈاکٹر اسماعیل سوریا صاحب کو شہید کیا گیا ان کے کلینک میں. گویا کہ ایک لہر زبردست قسم کی چل رہی ہے. ہمیں ان قوتوں کو ڈرانے کے لیے جو معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے روک دیا جائے, ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہاں جتنے بھی حضرات اور خواتین بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اپنے ان سلسلوں پر قدغن نہیں لگائیں گے, ہم اپنے ان سلسلوں کو بند نہیں کریں گے. جتنی بھی شہادتیں ہوں ہم ان سلسلوں کو جاری و ساری رکھیں گے اپنی حکمت عملی بدل کر. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری جو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کی جو تشہیری مہم ایک وائڈ اسپرٹ تشہیری مہم ہوا کرتی تھی, اس میں ہم نے حکمت عملی کے تحت کچھ کمی کی ہے. کبھی ہم مدرس کا نام لکھتے ہیں, کبھی پوسٹرز لگاتے ہیں, کبھی نہیں لگاتے ہیں. یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا, لیکن آپ کسی مرحلے پر بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے یہ سلسلہ بند کیا ہے. آپ سینہ بسینہ دعوت کا سلسلہ جو ہے بھرپور انداز میں چلائیں. یہ اب ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے حالات جب کہ ہمارے لیے کام کرنا مشکل کیا جا رہا ہے اور اس میں حکومتی سرپرستی بھی ہے, اس میں بڑی بڑی مافیا تنظیموں کو بھی ملوث کیا گیا ہے, اور رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کی سب سے بڑی این جی او ہے اور جس نے یہ منصوبہ سازی کی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو موحدین ہیں, جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں, ان کو چن چن کر قتل کیا جائے تاکہ آگے چل کر جو ہے خلافت کے نظام کا مطالبہ کرنے والے ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو
اگلے مراحل کے اندر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سینہ بسینہ دعوت کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے ہم اپنے اس پیغام کو جو ہے عام کرتے چلے جائیں۔ یہ حضرات جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ہڑتال کی کال دی گئی علماء اکرام کی طرف سے، اور دوسرے مرحلے میں جو ہے یہ پروگرام بھی شامل کیا گیا ہے کہ ہمارے علماء اکرام طلباء کو لے کر جو روڈوں پر آئیں گے، اور روڈوں پر لانے کے بعد وہیں درس و تدریس کا آغاز کیا جائے گا مدارس سے ہٹ کر۔ تو اس میں بھی ہم تاجروں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اس کردار کو ادا کرنے کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی ہے، یہ آج ہمیں یہاں سے عزم کر کے جانا ہے۔ دوسری عرض یہ تھی کہ آج شام کو بعد نماز مغرب 6:30 سے 8:30 بجے تک جامعۃ الرشید کے کیمپس 2 کے حوالے سے ایک تاجروں کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں آپ تاجر حضرات کو جو ہے دعوت نامے بھی دیے گئے ہیں۔ میں اس کا مقصد اور مدعا بتا دوں۔ ہمارے یہاں کارڈز کو اتنا غور و خوض سے نہیں پڑھایا جاتا، اور کارڈز کے اندر بعض اوقات جو ہے اتنا پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا گیا ہوتا۔ مقصد جو ہے یہ ہے بھائی کہ کیمپس 1 جامعۃ الرشید کا اب بالکل جو ہے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے بالکل فل ہو گیا ہے، اور جامعۃ الرشید نے اس وقت جو ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں جو کام کرنا شروع کیا ہے وہ ہمارے دلوں کی آواز ہے، ہم تاجروں کے دلوں کی آواز ہے۔ کیا کیا ان لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں کے گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس، ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز، ہمارے یہاں کے انجینئرز، ہمارے یہاں کے آئی ٹی ایکسپرٹس، گویا کہ جتنی بھی فیلڈز ہو سکتی ہیں ان سب کو مخاطب کیا، اور یہ بات باور کروائی کہ آپ اگرچہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے تو ایکسپرٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود دینی تعلیم حاصل کر کے اس معاشرے کے اندر آپ ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک کمپیکٹ 4 سال کا عالم کورس جو ہے درس نظامی کے ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ کلیت الشریعہ کا ادارہ قائم کر کے اور اس کے زیر اہتمام یہ والا پروگرام دیا، 4 سال کا کمپیکٹ کورس جو ہے یہ کروا رہے ہیں عالم کا۔ اس کے بعد جو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ والا طبقہ جب ہمارے محراب اور ممبر کی زینت بنے گا، وہاں سے یہ جو ہے دین کے حوالے سے جو گفتگو کرے گا، قرآن و حدیث کی تشریحات پیش کرے گا، اور ہمارے جو تعلیم یافتہ طبقوں کو جو مخاطب کرے گا، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کا کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے جو مفتیان اکرام جو وہاں ٹریننگ لے رہے ہیں مالیات کے حوالے سے، اور جو مختلف جو ہے مارکیٹس کے اندر جو ٹرمینالوجیز مروج ہیں، جو تاجروں کی مخصوص اصطلاحات مروج ہیں، اور جو تاجروں کے مسئلے مسائل ہیں، ان کے حوالے سے جو یہ سولیوشنز پیش کریں گے اس قسم کا طبقہ آ کر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ دین کی کتنی زبردست پروموشن ہوگی۔ کیمپس 2 جو ہے جامعۃ الرشید کا الحمدللہ تعمیر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کیمپس 2 دراصل ہے کیا؟ آج تاجروں نے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس کے مقررین میں زبیر موتی والا ہوں گے، اور کاٹی کے چیئرمین جو ہے کیا کہتے ہیں میاں زاہد صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ سعید شفیق صاحب جو کراچی چیمبر کے سابق صدر ہیں وہ اس کے جو ہے ایک مقرر ہوں گے، بھائی عبدالرؤف عیسیٰ صاحب جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں وہ بھی ان کے مقررین میں سے ہیں، مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، مفتی ارشاد صاحب، یہ تمام علماء اکرام بھی وہاں موجود ہوں گے، ان کے بھی خطابات ہوں گے، اور وہ پورا انفراسٹرکچر بتائیں گے کہ جامعۃ الرشید کا کیمپس 2 کیا ہے۔ آپ تمام حضرات اس میں آئیں اور وہاں آ کر دیکھیں کہ وہاں اس سلسلے کے حوالے سے کیا انفراسٹرکچر جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ اتوار 10 مارچ کو 11:30 بجے دن منعقد ہوگا۔ ابھی سے ہی بھرپور دعوت کا آغاز فرما دیں۔ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس بار یہ درس جمعرات
21 فروری کو 3:30 بجے سے 4:30 بجے منعقد ہوگا. الحمدللہ بڑی زبردست پیش رفت ہے, پورا ہال بھر جاتا ہے, بلکہ اب ہال بھی ہمیں یہ شارٹ پڑ جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی بڑی جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا. یہ آپ تمام حضرات اور خواتین کی محنت کا نتیجہ ہے. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی معزز علماء اکرام شہید ہوئے ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان سب کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے. افضل گورو شہید کو جو ہے انڈین گورنمنٹ نے کل پھانسی دے دی. بڑے مجاہد تھے اور جناب جو ہے انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا. ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہمیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ان کی اور جتنے گمشدہ لوگ ہیں ان کی رہائی اور بازیابی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ان کا آسان ترجمہ قرآن یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے. القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان نے اس کی نشر و اشاعت کو جو تحریک کا درجہ دیا ہے. آپ اپنے جو احباب میں اس کو عام کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے جتنا عام کر سکتے ہیں کریں. جن حضرات و خواتین کو اب تک القرآن کورسز کے SMS نہیں ملتے, ان سے گزارش ہے کہ اپنا نام باہر وہاں اسٹال پر رجسٹر کروا دیں. وہاں فارمز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو SMS ملتے رہیں. میں حضرت مولانا سے دعا کی درخواست کروں گا. جزاکم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس. اللہم صلی علی سیدنا محمد كلما ذکرہ الذاکرون وكلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ اس مجلس میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما, اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں, نفس اور شیطان کے مقابلے میں ہمیں ہمت اور قوت عطا فرما. اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اے اللہ ہمیں شر سے خیر کی طرف متوجہ فرما, معصیت سے طاعت کی طرف متوجہ فرما, گناہوں سے توبہ انابت اور ندامت کی طرف متوجہ فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما, دین کا علم نصیب فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت نصیب فرما. دین کے پیغام کو پھیلانے اور پہنچانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر ہمیں نصیب فرما, نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما, معافی اور مغفرت والی موت نصیب فرما. اے اللہ اس ملک پر, اس ملک کے رہنے والوں پر خصوصی رحم فرما, اس شہر پر خصوصی رحم فرما. جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اور ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اللہ بد امنی کو یہاں سے دور فرما, مہنگائی اور تشویش کو دور فرما, خوف کو دور فرما, بے برکتی بے سکونی کو دور فرما. اے اللہ تمام رہنے والوں کی حفاظت فرما, علماء دین کی حفاظت فرما, بزرگان دین کی حفاظت فرما. اللہ جو دین سے لگے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما, جان کی, مال کی, عزت آبرو کی, ایمان کی حفاظت فرما. جو مظلوم ہیں انہیں ظالموں کی چنگل سے رہائی نصیب فرما, جو دشمن کی قید میں انہیں اس سے خلاصی نصیب فرما. اللہ جو جس کرب اور پریشانی میں ہے آپ کو بخوب علم ہے, اللہ اس کی اس تکلیف کو دور فرما. اس مجلس میں جو مرد یا عورت اللہ جو جائز مراد لے کر آیا اے اللہ اس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما.
جو بیمار ہیں ان کو شفا اور صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری بے شمار ضروریات ہیں، تمام جائز دنیاوی اور دینی حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ معاشرے میں جو خیر کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ ان سب کو اے اللہ مزید ترقیات عطا فرما، استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کی بھی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مرکز اور اس مرکز سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، تا قیامت آباد فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔